بچے کی ہر ایج میں اس کے مسائل اور پرابلمس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، ویری کرتی ہے۔ بہت چھوٹے بچے کی کسی چیز کا گم ہو جانا، کسی کھلونے کا ٹوٹ جانا اس کا دل توڑ سکتا ہے۔ جی، اس سے ذرا بڑے بچے کا ٹیچر کی طرف سے ڈانٹ پڑنا اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، جی، اور اس سے بڑے بچے کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہونا یا سگریٹ پیتے ہوئے اس کا سامنے آ جانا، یا اس کا کوئی اور ایسا پہلو جو کہ اس کی شخصیت کا کوئی کمزور پہلو نمایاں کرتا ہے، ایسی چیز کا والدین کے یا ٹیچرز کے سامنے آنا اس کے لیے ایک بہت شرمندگی کا مقام ہوتا ہے۔ یہ پرابلم اس وقت دو پرابلمس میں بدل جاتا ہے جب بچہ اپنا پرابلم اپنے والدین کے سامنے رکھتا ہے اور والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ والدین اس پر بہت ہی فکر مند ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ تم سے کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ ایکسپیکٹیشنز کیسے ہو؟ ان کی نہیں ہوتی نا، ہائی ہوتی ہیں ایکچولی۔ تو اس ایکسپیکٹیشن کے ہائی ہونے کی وجہ سے ان کو جو یہ ایک اچانک سے پریشانی جی، آتی ہے، تو جی۔ یہ مسئلہ نمبر 2 بن جاتا ہے۔ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہم عورتوں کو کوئی کہے کہ اپنا خیال رکھو تو ہم رکھیں، یا مردوں کو کوئی کہے کہ بھائی آپ کی ذہنی صحت بہت ضروری ہے، پلیز آپ رکھو تو رکھیں۔ دیکھیں، ہم انڈیویجول بھی تو ہیں نا، ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہمارا اپنا ہے۔ تو وی نیڈ ٹو ٹیک آر رسپانسبلٹی کہ اگر ہم مینٹلی ہیلتھی ہوں گے، ہم فزیکلی ہیلتھی ہوں گے تو ہم زندگی کو زیادہ انجوائے کریں گے، اور ہم اپنی باقی بھی سارے جو ٹاسک ہیں وہ پورے کر لیں گے، جو ہماری زندگی کے گولز ہیں وہ اچیو ہو جائیں گے۔ اس بچے کی وجہ سے ایک تو پریشان ہوئے، اس پر بچے پر ہی تنقید شروع کر دی کہ یہ تم نے کیا کیا، جی، جی، یہ تو تم نے جو ہے وہ ہماری عزت خراب کر دی، جی۔ اب کیا بنے گا؟ اب اس طرح اب جب آپ بچے پر برس پڑے تو بچے نے اس دفعہ تو یہ آپ سے پرابلم ڈسکس کر لیا تھا، لیکن آئندہ کے لیے اس نے اب یاد کر لیا کہ میں اگر کوئی مسئلہ آئے گا بھی تو ان کو بتاؤں گا نہیں۔ میرے پاس ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہوگا، جو کہ بڑی کامن سوچ بھی ہے آج کل۔ جی جی آئیڈیل انوائرمنٹ ہوگا، اتنی ہیوج اماؤنٹ ہوگی، ایک آئیڈیل لوکیشن پہ کوئی آفس ہوگا، تو آئی ول اسٹارٹ سم جی تھنگ۔ جی یہ وہ سوچ ہے جو کہ بیسیکلی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دیتی، کیونکہ آپ کو تو پھر آبویسلی اپنا کمفرٹ زون نہیں بریک کرنا۔ جی تو جی اب ان کی بات سے میرا خیال ہے کہ یہ کئی لوگوں کو کتنی موٹیویشن ملی ہوگی کہ آپ نے اگر کچھ کرنا ہی ہے نا تو آپ کے پاس ہزاروں راستے، سوچ یہ ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے۔ اور کک سٹارٹ آپ کو بس چاہیے۔ اگر آپ کچھ کرنے والے ہیں نا تو آپ کے لیے ایک پہلا قدم اٹھنے کے بعد اگلے قدم اٹھتے چلے جانے کی توانائی آپ کو مل جائے گی۔ بچے کس گھر میں نہیں ہے، بچے کس کو اچھے نہیں لگتے، پر بچوں کی زندگی میں جو پرابلمز آتے ہیں ان کو کئی دفعہ والدین ٹھیک طرح سے ڈیل کر نہیں پاتے اور وہ پرابلمز بڑھنے لگتے ہیں۔ آج ہم بچوں کو ڈیل کرنے کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور باتیں ان عادات کی بھی ہوں گی جو کسی کو بڑا آدمی بناتی ہیں، اور باتیں اس چیز کی بھی ہوں گی کہ یہ جو شیم ہے یہ کس طرح سے ہماری زندگی میں ہر مسئلے کے حل کرنے میں سب سے بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محسن نواز۔ السلام علیکم، میں ہوں جہاں آرا۔ ولنگ ویز کا یہ ہے لاہور اسٹوڈیو، اور لائے ہیں آپ کے لیے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز، اور یہ شو ہر سیٹرڈے کو نشر ہوتا ہے اسی جگہ سے اسی ٹائم پر، اور آپ بنتے ہیں ہمارے ساتھی، شامل ہو جاتے ہیں اپنے کامنٹس، اپنی کالز اور اپنے ای میلز اور دیگر ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خیالات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اور جہاں آرا کیا کرتی ہیں؟ اور میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں محسن صاحب، ان پہ ہم روشنی بھی ڈالتے ہیں، حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، یہ جن ٹاپکس پہ بھی اپنے بات بھی کی نا بچوں کے بارے میں، جیسے سمر ویکیشنز میں تو یوزلی جو ہیں وہ ایسے بھی مسائل سامنے آ جاتے ہیں جو کہ باقی سال میں ذرا ڈھکے چھپے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے اسکول جاتے ہیں نا، جی اسکول سے واپس آئی تو اکیڈمیز، پھر قرآن پاک قاری، تلاوت یا کوئی بھی ادر ایکٹیویٹیز۔ تو سمر ویکیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ یوزلی جو ہیں وہ ریلیٹیوز بھی اکٹھے ہوتے ہیں، بچے نانی دادی کے گھر میں جاتے ہیں، تو جو باتیں ماؤں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں وہ کوئی پھپھو، خالہ یا کوئی اور بزرگ پھر ضرور نوٹس میں لے کے آتے ہیں کہ یہ والی جو رویہ ہے تمہارے بچے کا بی بی،
اس پہ تم نے کیا توجہ نہیں دی؟ کتنی اہم بات آپ نے کہی. یہی چیز ہم نے کووڈ کے سیزن میں دیکھی. جی. جب لوگ نوجوان اور گھر سے باہر جانے والے گھروں میں رہے تو ان کے کتنے مسئلے سامنے آئے اور پتہ چلا کہ اوہ ان کے ساتھ تو یہ چیزیں بھی تھیں, یہ علائشیں بھی تھیں, یہ مسائل تھے, اور یہاں ان مسائل کے حل کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس حل نہیں تھا. بالکل, یو آر ویری رائٹ محسن. جیسے اسموکنگ کا بہت کیسز رپورٹ ہوئے کہ سگریٹس, ویپ اور اس طرح کے ایک دو نشے اور بھی جو کہ بچے بہت کامن یوز کرے تھے مگر پیرنٹس کو بالکل پتہ نہیں تھا. اور کووڈ میں وین دے ور ایٹ ہوم اور کوئی آپشن نہیں تھا کہیں آنے جانے کا بھی, تو پھر وہاں پہ جو بے چینیاں, اضطراب پیدا ہوا, اس میں گھروں میں بہت مسائل آئے. ایکسٹریمز کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی نارمل اچھی چیز بھی جو ہمیں بہت اچھی دکھ رہی ہوتی ہے, جب وہ حد سے نکلتی ہے, حد پار کرتی ہے, تو اس میں کتنی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ وہ چاہے آرام کرنا ہی کیوں نہ ہو, چاہے سونا ہی کیوں نہ ہو, چاہے گفتگو کرنا کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی چیز کا, کسی بات کا جائزہ لینا کیوں نہ ہو, ایون واک کرنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ ہر وہ کام جو اپنی روٹین سے جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ ہوگا تو وہ آپ کے لیے اچھا نہیں بلکہ ایک منفی پہلو اس کا سامنے آئے گا کہ وہ آپ کے لیے ایک روٹین سے ہٹانے والی چیز کا پیش خیمہ بن جائے گا. اچھا, اس میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے والدین اپنے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان کی اچھی عادات کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, بٹ سم ہاؤ کچھ ایسی اچھی عادات کے ڈیولپ کرنے پر ہمارا زیادہ زور چلا جاتا ہے جو ان کو دوسرے بچوں سے بعض اوقات تھوڑا آئسولیٹڈ بھی کر دیتا ہے. اور یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے اپنے ارد گرد بہت سارے, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو سم ہاؤ وہ بھی بنانا چاہتے ہیں نا جو ہم خود نہیں بنے ہوتے. جی بالکل محسن صاحب. اچھا, پھر ایسا بھی ہے کہ فیملیز میں جہاں پہ کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی نا سچ ریگارڈنگ دا پرابلمس, تو اس میں پیرنٹس ہی بچوں کو کور بھی دے رہے ہوتے ہیں. یعنی جب کوئی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اٹس اے ریئل چیلنج. اب جیسے ریسنٹلی ہی آئی سا چائلڈ آف مائی سم ریلیٹیو, تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی اوبسیس ہے ریگارڈنگ دا گیمس جو موبائلس میں نا. اب اس میں ایسی گیمس تھیں جس سے اس کے اندر ایگریشن بھی کاز ہو رہا تھا. اچھا, تو ایگریشن کی ایپیسوڈس جو فیملی ہے وہ رپورٹ کرتی ہے کہ بہت غصہ ہے, مار پیٹ بہن بھائیوں میں, یہ وہ, مگر کاز کیا ہے تو جب اس پہ بات کی جاتی ہے تو ان کے خیال میں دیٹ از ویری نارمل. اچھا, ہر جو ایکشن ہے اس کا, ہر ریئیکشن ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایکشن تو ہوتا ہے نا محسن صاحب. تو ایسے میں جو فیملیز ہیں, یوزلی جو پیرنٹس ہیں, وہ ان نوئنگلی ان کانشیسلی جب بچوں کو کور دیتے ہیں تو اس سے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں. جب بڑھتے ہیں جب بڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کو ایسے طریقے سے ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے پھر بچہ ڈسپلن نہیں ہوتا بلکہ اس سے کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں, اور اسی کانفلکٹ کی صورت میں پھر وہ جو مسائل ہے وہ ابھر کے مزید سامنے آ جاتے ہیں. بچے کی ہر ایج میں اس کے مسائل اور پرابلمس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے, ویری کرتی ہے. بہت چھوٹے بچے کی کسی چیز کا گم ہو جانا, کسی کھلونے کا ٹوٹ جانا اس کا دل توڑ سکتا ہے. اس سے ذرا بڑے بچے کا ٹیچر کی طرف سے ڈانٹ پڑنا اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور اس سے بڑے بچے کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہونا یا سگریٹ پیتے ہوئے اس کا سامنے آ جانا یا اس کا کوئی اور ایسا پہلو جو کہ اس کی شخصیت کا کوئی کمزور پہلو نمایاں کرتا ہے, ایسی چیز کا والدین کے یا ٹیچرز کے سامنے آنا اس کے لیے ایک بہت شرمندگی کا مقام ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ جب ایسا کوئی پرابلم ہوتا ہے اور وہ اگر والدین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ پرابلم سالو بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ایک پرابلم دو پرابلمس میں بھی بدل سکتا ہے. سالو ہو سکتا ہے اس صورت میں اگر والدین اس کو ایمپیتھیٹک وے میں سنیں پہلے اچھی طرح, پھر اس کے بارے میں اپنی بہترین تجربے کی روشنی میں, علم کی روشنی میں, مشاہدے کی روشنی میں بچوں کو گائیڈ کریں اور تیاری کر کے بات کریں تو اور بھی اچھا ہے. لیکن اگر بچے کے ساتھ باؤنڈ اچھا نہیں ہے, اگر بچے کے ساتھ آپ کا کوئی کانفلکٹ یا کوئی ریلیشن مینجمنٹ کی آلریڈی کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں, تو ایسے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے باوجود بھی اس مسئلے کو خود حل کرنے کی کوشش کریں. ایسے میں کسی اور
تھرڈ پرسن سے جو کہ کوئی آپ کے خاندان کا کوئی ایسا فرد ہو سکتا ہے جو کہ جس کی بات آپ کو لگتا ہو کہ بچہ سن سکتا ہے، مان سکتا ہے، دھیان دے سکتا ہے اس کی بات کی طرف، یا پھر آج کے دور میں تو یہ کام کاؤنسلرز اور سائیکالوجسٹ بڑے اچھے سے کرتے ہیں. لیکن یہ پرابلم اس وقت دو پرابلمز میں بدل جاتا ہے جب بچہ اپنا پرابلم اپنے والدین کے سامنے رکھتا ہے اور والدین پریشان ہو جاتے ہیں. والدین اس پر بہت ہی یعنی فکر مند ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ تم سے کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ ایکسپیکٹیشنز کیسے ان کی نہیں ہوتی نا، ہائی ہوتی ہیں ایکچولی. تو اس ایکسپیکٹیشن کے ہائی ہونے کی وجہ سے ان کو جو یہ ایک اچانک سے پریشانی آتی ہے تو یہ مسئلہ نمبر 2 بن جاتا ہے. یہ مسئلہ نمبر 3 بھی بن جاتا ہے اس بچے کے لیے. کیسے کہ جب اس بچے کی وجہ سے ایک تو پریشان ہوئے، اس پر بچے پر ہی تنقید شروع کر دی کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تو تم نے جو ہے وہ ہماری عزت خراب کر دی. اب کیا بنے گا؟ اب اس طرح اب جب آپ بچے پر برس پڑے تو بچے نے اس دفعہ تو یہ آپ سے پرابلم ڈسکس کر لیا تھا، لیکن آئندہ کے لیے اس نے اب یاد کر لیا کہ میں اگر کوئی مسئلہ آئے گا بھی تو ان کو بتاؤں گا نہیں، کیونکہ ایک تو یہ خود بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، دوسرا یہ مجھے نصیحتیں شروع کر دیں گے اور ڈانٹ ٹپٹ بہت زیادہ ہوگی اور زیادہ ڈسپلن کریں گے، سختی نازل ہوگی، سختی کنٹرولنگ کریں گے. تو پھر کیا ضرورت ہے ان سے بات کرنے کی؟ تو لہٰذا چھپا کے ہی رہو تو اچھا ہے. یہاں سے ایک دراڑ پڑ گئی آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان، ایک ایسی خلیج حائل ہو گئی جس میں آپ کے اور ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ شروع ہو گیا. اور اسی وجہ سے بہت سارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اور بچے یہ ایک پیج پر ہمیں نظر نہیں آتے، اور والدین اس وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں. جب وہ یہ وقت کھو چکے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں تو بہت بعد میں ان کے اندر یہ خیالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اوہ کاش ہمیں اس وقت یہ پتہ چل جاتا جب ہمیں یہ مسئلہ بچے نے ڈسکس کیا تھا اور ہم اس وقت اس کی جگہ کوئی ہیلدی طریقہ اپناتے. پر انسان کے ساتھ ہمیشہ سب کچھ پرفیکٹ کہاں ہوتا ہے؟ ہم سب اپنی زندگی میں گزرے ہوئے وقت کو نہیں بدل سکتے، پر ہم آنے والے وقت پر اختیار رکھتے ہیں پلاننگ کے ساتھ. تو اپنے حال اور اپنے مستقبل کے ساتھ جڑے ہوئے ہر رشتے کی حفاظت کرنے کی بہترین حکمت عملی کے ساتھ دوسروں سے ریلیشن شپ کو مینیج کرنے کی اسٹریٹجی کو سیکھنا، سمجھنا، جاننا اور اپ گریڈ کرتے رہنا آپ کو بہت سارے مسئلوں سے بچا سکتا ہے. اتنی خوبصورت بات کی ہے محسن صاحب. ایکچولی تو جو لوگ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں نا، اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں، تو ایسا نہیں زندگی میں آپ کے میرے سمیت مسائل نہیں آتے. بہت سارے چیلنجز ہیں جو کہ ہمیں ڈیلی روٹین میں اور ویسے بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. جو اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھتا ہے، اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے، اپنے ان بیلیفس کو چینج کر لیتا ہے جو ورکیبل نہیں ہوتے. یعنی ہر انسان کے بہت سارے نظریات ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے بہت سے نظریات ایسے ہیں جو کہ آپ کے لیے وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہیں، تو عقل مند وہ ہے جو ان نظریات کو بدل کے ان کو ریپلیس کر لیتا ہے ان نظریات کے ساتھ جو اس کے لیے ورکیبل ہے، یعنی فائدے مند ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اپ گریڈ کرتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا اب کیونکہ ماحول بدل گیا ہے، کیونکہ اب ہماری جنریشن جو تھی وہ ایکس جنریشن تھی، اب کی جنریشن 21 سینچری کی بہت چینج ہو گئی ہے. تو ایسے بچوں کے ساتھ جو ان کے رویوں کی تبدیلی ہے اس میں ہمیں کتنا پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. تو جو لوگ تو اسکلفل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بات کرنا سیکھ لیتے ہیں، وہ ان رویوں کو تبدیل کرنا سیکھ لیتے ہیں، اور اس سے پہلے اپنے رویوں پہ کام کرنا سیکھ لیتے ہیں. یعنی کوئی بھی اگریسو پیرنٹس یا فادر یا مدر، اگریسو فادر یا مدر کسی بھی بچے کے ساتھ جس کے موڈ کے چیلنجز ہیں، وہ اس موڈ کے چیلنج کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا، چینج نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے موڈ کو بہتر نہیں کرے گا. تو پہلے تو پیرنٹس ہیز ٹو ٹیک دیئر رسپانسبلٹی آف دا موڈس، کہ بھائی ہم نے اپنے موڈ کی ذمہ داری لینی ہے، ہم نے بہتر کرنا ہے، ہم نے اس نظریے کو بدلنا ہے جو نظریہ یہ کہتا ہے کہ اسے کنٹرول کر لو، اسے پولیسنگ کرو، ڈانٹ ڈپٹ کرو، اس کی جرت کیسے ہوئی. تو جب یہ نظریہ چینج ہوگا اور کوئی ورکیبل آئے گا کہ اچھا بہترین طریقہ کیا ہے بات کرنے کا، گول سیٹنگ کیسے کرنی ہے، اپریشیٹ کیسے کرنا ہے، ایکنالجمنٹ بھی کسی چیز کا نام ہے، اور کس طریقے سے ہم نے ایک لاسٹ شو میں آپ کو یاد ہے محسن صاحب انمول شابش کی ہم نے بات کی تھی، انمول نظر ثانی کی بات کی تھی، بک کی بھی ایک بات کی تھی ہم نے. تو جب اس طریقے سے جو بھی محسن صاحب نے کہا کہ اپ گریڈ اور اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں لوگ، تو ان کی زندگی میں
ایسا نہیں مشکلات نہیں آتی، لیکن ان مشکلات کو حل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو کہ بالکل اپنے آپ کو فکس کر لیتے ہیں کہ میرے باپ نے بھی ایسے ہی کیا تھا اور دادا بھی یہ کرتے آئے ہیں، تو یہ کوئی نئے بچے نہیں ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نئے بچے ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے جس دور میں آنکھیں کھولی ہیں وہاں پہ ایسا بہت کچھ نیا ان کو دیکھنے کو ملا جو کہ ہمارے باپ دادا نے نہیں دیکھا تھا. اور اس دور میں جو مینجمنٹ تھی وہ بالکل چینج ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چینج کا مطلب ہم نے بچوں کو سبارڈینیٹ کرنا ہے. اس چینج کا مطلب یہ ہے کہ کیسے ہم نے اچھا تعلق رکھتے ہوئے، اچھا ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہوئے ہم نے ان کو کریکٹ کرنا ہے. تو یہ چینج جو ہے یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جیسے محسن صاحب اے آئی نے ابھی لے لی جگہ لے لی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے، تو ہمیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ابھی ایک میں پڑھی تھی کہ کنٹینٹ رائٹنگ جس پہ بہت ہی زیادہ پچھلے دنوں پہ تھا نا، پچھلے سالوں میں، اور کنٹینٹ رائٹرز کا ایک بڑا اسکوپ تھا. تو اب دیکھیں کہ وہ لکھا ہوا تھا کہ بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ ہیں کنٹینٹ رائٹرز، کیونکہ بہت سا کام اے آئی نے اپنے ذمے لے لیا ہے. آپ اس کو کمانڈ دیں تو کافی کام وہ ایسا آپ کو دیتی ہے جس میں کہ پلیجرزم کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں ہوتا اور آپ کو کیسا چیلنج نہیں مل سکتا. تو اسی طریقے سے دیکھیں کہ پھر دنیا تو چینج ہو رہی ہے. تو اگر ہم اپنے رویے چینج نہیں کریں گے یا ہم اپنے آپ کو فکس ہی رکھیں گے یا ہم ان نظریات کو نہیں چینج کریں گے جو ہرڈل ہیں، تو پھر یہ جو بچوں کے مشکلات ہیں یا جو ایسے اسپاؤس کے مسائل ہیں یا بزنس پہ یا آپ ورک پلیس پہ محسن صاحب، تو یہ چیلنجز تو پھر بڑھتے جائیں گے اور فائنلی آئی ایم ناٹ گڈ انف کی جو فیلنگ ہے یہ آپ کو اوور کم کر لے گی. ہم اگر بیسٹ پریکٹسز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو پہلا خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بیسٹ پریکٹسز کرنے والے لوگ یا تو کوئی پرانے زمانے کے ہی لوگ تھے یا وہ کسی دوسرے بر اعظم کے لوگ ہیں یا یا وہ کسی صرف کتابوں میں ہی ملتے ہیں، وہ ہم سے براہ راست نہیں ملتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لیونگ لیجنڈس ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں اور دیکھنے والی نظر اور مشاہدے کی نظر اگر ہو تو یہ لیونگ لیجنڈس ہمارے ارد گرد، ہمارے قریب، ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس کئی دفعہ موجود ہوتے ہیں. البتہ وہ خود اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میں لیونگ لیجنڈ ہوں. ان کو پہچاننے کی نظر چاہیے. مجھے 28 ایئرز ہو گئے کاؤنسلنگ کے فیلڈ سے وابستہ ہوئے. میں نے ڈاکٹر صداقت علی جو میرے اور ہزاروں لوگوں کے مینٹور ہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے اندر جو زبردست لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں، اگر ان کو ہم انہیں دیکھ کے بیسٹ پریکٹسز کرتے ہوئے اپنانے والی نظر سے مشاہدہ کریں تو ہم ان کو کام کرتے ہوئے بھی ان سے بہت آبزرو کرتے ہوئے بہت زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی جو ان کی ویڈیوز ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کا کیا ہوا کام، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ پہ عوام الناس کی ایکسیس میں ہے. پر ہم لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، میں نے ان کی شخصیت میں جتنے پہلو دیکھتا ہوں تو وہاں مجھے نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ وقت کے تقاضوں کے مطابق فلیکسیبل کرتے ہوئے ایڈاپٹیبلٹی کے ساتھ نئے طریقوں کو، نئے آئیڈیاز کو، نئی سوچوں کو، نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں اتنی جلدی ایکسیپٹنس اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی تھی تو وہ چونکہ سیکھنے کے بہت شوقین ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے بھی پڑھنے پڑھانے کے کاموں میں کئی دفعہ خود بھی ایسا ہمیں کرتے ہوئے نظر آئے اور لوگوں کو بہت تعلیم دیتے ہوئے نظر آئے کہ کس طرح سے آپ چیٹ جی پی ٹی، گوگل، ان سب ذرائع کو استعمال کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے پڑھنا، لکھنا اور سوچنا شروع کر دیں. اور سب سے خوبصورت بات محسن صاحب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ خود بھی پڑھتے لکھتے ہیں نا، تو جو سب سے زیادہ ترغیب دیتے ہیں اور جو میں نے بھی سیکھا ان سے، آپ نے بھی سیکھا کہ پڑھنے لکھنے سے جو فائدہ ہم نے سب سے پہلے خود کو ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں ہوتا. سب سے پہلے ہمیں خود کو ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کے لیے فائدے کا سبب بنتے ہیں. اب وہ اتنے فلیکسیبل ہیں، جیسے بھی آپ نے بات کی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کوئی بھی نظریہ جس پہ کبھی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ فوراً سے کہتے ہیں
کہ آپ خود بھی اس کو جا کے ایکسپیرینس کریں. آپ ایکسپیرینس کریں, آپ اسٹڈی کریں. پھر میں نے ان کی شخصیت میں کچھ خاص ایسے ٹریٹس دیکھے, جیسے کہ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ وہ جب کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کے نزدیک کمٹمنٹ کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے. اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں آپ سے پھر بات کروں گا, تو یہ کوئی اس وقت کوئی وقتی فوری ایسا جملہ نہیں ہے کہ سرسری طور پہ انہوں نے بول دیا ہے. نہیں, وہ اس پر بعد میں اس موضوع پر وہ جو انہوں نے کمٹ کیا ہے, کوئی جملہ بولا ہے نا, تو اس کے مطابق وہ اس بات کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ اتنا کیسے یاد رکھ پاتے ہیں کہ اپنے کہے ہوئے الفاظ کے عین مطابق وہ اس چھوٹے سے چھوٹے وعدے کو, جس کو عام طور پہ لوگ وعدہ یا کمٹمنٹ تصور ہی نہیں کرتے, اس بات کو کی بھی پاسداری میں وہ اس کو اپناتے ہیں اور یاد رکھتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح جیسے میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاں رسپیکٹ کا درجہ سب کے لیے, سب انسانوں کے لیے ایک جیسا ہے. وہ اس بات سے قطع نظر کہ دوسرے کا منصب کیا ہے, یہاں آرگنائزیشن کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑے عہدے پہ فائز ہو, بہت ساری ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہو, کوئی ڈائریکٹر ہے, یا پھر وہ عملہ صفائی سے کوئی تعلق رکھتا ہے, بطور انسان ان کے لیے جو رسپیکٹ کا ریلیشن ہے وہ یکساں ہے سب کے لیے ان کی طرف سے. بالکل ایسے. اچھا, پھر اسی طرح سے میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ بہت دفعہ ہم سب لوگ جب دوسروں پر تبصرہ کرتے ہیں نا, تو ہم بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جب ہم خامیوں کی بات کرتے ہیں یا کمیوں کی بات کرتے ہیں, تو ہم اس کی ایک لمبی لسٹ دوسرے انسانوں کے بارے میں ترتیب دینا شروع کر دیتے ہیں, اور ایک کے بعد دوسری خامی. ڈاکٹر صداقت کی نظر میں نے ہمیشہ خوبی تلاش کرنے والی نظر کے طور پہ ان کو میں نے پایا. وہ یعنی کسی کے ساتھ اگر کوئی گول سیٹنگ کرتے ہیں, کوئی اس کے ساتھ کوئی نئے سرے سے کوئی کام انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے, تو اس کی اصلاح کرنے کے عمل کے دوران بھی سب سے پہلے وہ اس کی توجہ خوبیوں کی طرف دلاتے ہوئے کہ آپ اتنی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں, تو یہاں بھی آپ اس کام کو یوں اپ گریڈ کر سکتے ہیں, جس سے دوسرے کی سیلف اسٹیم ڈسٹرب نہیں ہوتی اور نئی گول سیٹنگ پر چلا جاتا ہے. تو خوبی دیکھنے والی نظر کا ہونا. اور ایک اور بہت اچھی بات محسن صاحب, سوری, جیسے میں نے آبزرو کیا کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی کوئی ریسرچ یا کوئی ایسی تحریر یا کوئی بھی ایسی اسٹڈی دیکھتے ہیں, ان کی نظر سے گزرتی ہے جو ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑی بینیفیشل ہوگی فار مائی کلائنٹس, اور یو نو ہی از انفلوئنسر, تو اگر جب بھی وہ لوگوں سے شیئر کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے وہ خود پریکٹس کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو چائے جب انہوں نے چھوڑی, تو جب انہوں نے پہلی اسٹڈی اس پہ کوئی پڑھی اور یا کوئی ریسرچ تھی, تو انہوں نے کہا کہ چائے تو بالکل بینیفیشل نہیں ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے, تو انہوں نے چھوڑ دی چائے. اور میرا خیال ہے اٹس بین 12 to 13 ایئرس کہ انہوں نے چائے نہیں پی آج تک بھی. وہ یعنی کہ جو بھی وہ کہتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے کہنے پر عمل کرنے کی بہترین کوشش کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا, وہ کرائسس میں سے اپرچونٹی دیکھنے والی کتنی شاندار نظر رکھتے ہیں. ہم سب کی زندگی میں کرائسس آتے ہیں, لیکن اگر ہم یہ سیکھنا چاہیں تو ہم اپنے کرائسس کے اندر چھپی اپرچونٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کچھ اور قدم آگے ترقی کے زینے طے کروا سکتے ہیں. اگر ہم اس نظر سے دیکھیں کہ یہ کرائسس جو آیا تو یہ تو کوئی اپرچونٹی بن کے آیا ہے ہماری زندگی میں. اب اسی طرح میں نے ڈاکٹر صداقت علی کی شخصیت میں یہ بھی چیز دیکھی کہ وہ ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن میں اتنی بہترین گفتگو کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں کسی انڈیویجول کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, اور کسی انفرادی یا انڈیویجول لیول پہ جب اس سے بات کرنی ہے تو کون سا طریقہ اس کے لیے زیادہ افیکٹو ہوگا. عام طور پہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں, ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا اتنا دھیان نہیں رکھ پاتے کہ یہ ہم اس سے جب مخاطب ہیں تو اراؤنڈ دوسرے لوگ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اس چیز کا خیال رکھنا بھی ہماری کسی کے ساتھ ریلیشن شپ کی بہترین اسٹریٹجی ہمیں دیتا ہے, اور کامیابی سے ہمیں ہمکنار کرتا ہے, اور تعلقات میں حفاظت ہوتی ہے. تو یہ جو کسی ایسے لیونگ لیجنڈ کا آپ کی اور ہماری زندگی میں ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص بلیسنگ ہے. تو ہم اپنی زندگی میں اگر بہتری لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی دور افتادہ قسم کے علاقے میں جا کے وزٹ کر کے تو وہاں سے کچھ نیا سیکھ کے آئیں گے, یا کتابوں میں دیکھیں ہمیں لگے کہ یہ تو ماضی کے قصے تھے اور یہ فلانا ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے مین. تو ایسا نہیں ہے. ہمارے ارد گرد ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے ہماری زندگیاں بنائی ہیں,
اور بس یہ ہے کہ ہم کیونکہ اب ہمارا ایک پرسپیکٹیو بن چکا ہوا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایسے لوگ, یہ بھی تو ایک مسٹیکن بلیف ہے نا, جی لیکن کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا ذکر ہم اس وجہ سے بھی بڑا کانفیڈنٹلی کر سکتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنی زندگی بنائی اور سیکھا ان سے کہ کس طریقے سے اپنے آپ میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے, کیونکہ تبدیلی لانا ایک ایسا عمل ہے جو کہ ذرا مشکل ہے. کمفرٹ زون کو بریک کرنا پڑتا ہے نا, آپ کو بالکل بالکل ڈسپلن رکھنا پڑتا ہے خود کو, آپ کو ماننا پڑتا ہے. تو جب ہم سب میں تبدیلی آئی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی واقعی یہ تو ایک ایسے لیجنڈ ہیں, وی آر بلیسڈ ود اے پرسن جو ہماری زندگی میں اور ہمارے ساتھ بہت سے دوسرے لوگوں کی زندگی میں بھی تبدیلی لانے کا, مثبت تبدیلی لانے کا باعث بھی بنے ہیں. تبدیلی مثبت ہو تو زندگی سنور جاتی ہے, اور تبدیلی کسی بھی صورت میں انسانوں کو بڑی بھاتی ہے. ایسی ہی ایک تبدیلی اس وقت رونما ہونے والی ہے بریک کی صورت میں. ہم بریک پر جائیں گے, واپس آئیں اور گے. بریک سے پہلے ایک کوسچن بھی تھا محسن صاحب. جی جی میں ایک سوال بھی پوچھنا چاہ رہی تھی اپنے ویور سے, اگر کمنٹس میں جواب دیں تو میں ضرور اس کو پھر ہم پڑھیں گے بھی. سوال یہ ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں کسی روتے کو ہنسایا ہو اگر, تو ضرور ذکر کریں کہ وہ ایسا کیا واقعہ تھا. اور میرا سوال اس سے جڑا ہوا یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی ہنستے کو رلایا ہے تب بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. ہاں بالکل, وہ بھی ضرور کریں. آپ کریں گے محسن صاحب؟ میں تو اس بارے میں جو بات کروں گا سو کروں گا, لیکن سوال یہ ہے, پر آپ نے جو جملہ بولا تو اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا کہ سوال یہ ہے کہ اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ سوچتے کیسے ہیں شاعری کے لیے. واہ 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 محسن صاحب, آپ نے مجھے ہستی کو رلایا یہ شعر سنا کے. اور یہ دیکھیں کہ میں نے اس سے پوچھا تھا کیا دھوپ میں بارش ہوتی ہے. واہ واہ واہ, وہ ہنستے ہنستے رونے لگی اور دھوپ میں بارش ہونے لگی. کمال محسن صاحب, یہ میری جوانی کا شعر ہے اور میرے بچپن کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں مزید. نہیں جناب, آپ کے لیے واپس آ چکے ہیں اس شو کے ساتھ جسے ٹائٹل دیا گیا لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. اور یہ ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو آپ کے لیے پریزنٹ کرتا ہے. ہر سیٹرڈے کو میں اور جہاں آپ کے ساتھ آتے ہیں اور یہ شو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس میں ایک فارمیٹ یہ بھی ہے کہ جہاں کی ہنسی بہت مشہور ہے اور جہاں کے سوال بھی بہت مشہور ہیں اور ان کے جواب بھی بڑے مشہور ہیں, ہے نا. ہاں, اور جو واپس لانے کا آپ کا انداز بہت مشہور ہے, جس میں اب جہارا کو کم اور وصال کو زیادہ لے آتے. اچھا جی, ہمارے ساتھ اس وقت کالر ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا سوال ہمارے اس شو پر لے کے آئے ہیں. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ہے, لیکن کومل شیخ آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے, تھوڑا سا آپ کو بہادر بن کے اونچا بولنا پڑے گا. نہیں میں اونچا بول رہی ہوں, مسئلہ نہیں ہے. جی جی. تو اچھا, آپ لوگوں کی بات چیت بہت اچھی جا رہی ہے, بہت شکریہ, بہت مزہ آ رہا ہے, بہت شکریہ. اور میں جہارا سے اور آپ سے دونوں سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال کرنے جا رہی ہوں جو ہماری سوسائٹی میں اکثر موٹیویشنل اسپیکر اس حوالے سے بات کرتے ہیں جی کہ ہم ہر انسان سے جو ہے نا آپ کی کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے. تو یہ سوال پتہ نہیں آپ کے پروگرام کے اکارڈنگ بنتا ہے یا نہیں بنتا, لیکن میرے خیال میں اس پہ بات ہونی چاہیے. کافی عرصے سے میرے دماغ میں پھنسا ہوا تھا, میں کسی سے پوچھنا چاہ رہی تھی. اچھا جی. کہ انسان کے لیے ہم مزاج ہونا کس حد قدر ضروری ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے مزاج کا انسان ہو تو آپ بہت اچھی اس کے ساتھ گزر بسر کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں ہم مزاج انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیں نا, اگر ایک انسان بہت زیادہ بات چیت کرنا پسند کرتا ہے تو جب تک کوئی سننے والا نہیں ہوگا اس کے پاس تو وہ بات چیت نہیں اس طرح سے کر سکے گا. ایک بندہ اگر بولتا ہے تو دوسرے کو سننا پڑے گا, اور اگر دونوں جو ہیں وہ بولنے والے ہیں تو پھر تو پورا زمانہ سنے گا. کومل, آپ نے سوال بھی کیا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا, اور آپ نے ہم سے پوچھا ہے تو ہم بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. جی بالکل, آپ ضرور اس بارے میں بات کریں, میں سننا چاہوں گی. جی. اور ایک اور سوال پہ میں آپ لوگوں سے ایک رائے لینا چاہتی ہوں. ایک اور سوال ہے میرے پاس جی, جس میں میں چاہتی ہوں آپ بات کریں کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین کی ذہنی صحت کے حوالے سے بہت بات چیت ہوتی ہے, جسمانی صحت کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے, لیکن مردوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے بات چیت نہیں کرتا ہے, کیونکہ ان کو گھر سے کس قدر جب وہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے, مینٹل فرسٹریشن کا سامنا ہوتا ہے,
تو جو باہر کی فرسٹریشن ہے وہ گھر پہ آ کے نکلتی ہے. اس حوالے سے ایک بات کی آئی ایم سوری، آپ کی نا آواز بیچ میں تھوڑی ٹوٹ رہی ہے، لیکن بات میں سمجھ گیا ہوں کہ خواتین کی ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں زیادہ بات ہوتی ہے، لیکن حضرات کی ذہنی صحت کے بارے میں بات نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے. ٹھیک، تو ہم اس پہ بارے میں بات کرتے ہیں. ضرور ضرور، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر یہاں پہ اس چیز کو ایڈریس کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ خواتین کی ذہنی صحت کے اوپر بھی پڑے گا. بہت شکریہ کومل آپ کا، آپ شریک ہوئیں اور اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. نہیں جی، پہلا سوال ان کا یہ ہے جہارا، جی جی، وہ یہ ہے کہ ہم مزاج لوگوں کا نباہ زیادہ اچھا ہوتا ہے یا مختلف مزاج ہونے کا؟ ان کا خیال ہے کہ ہم مزاج لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ اچھی کمپیٹیبلٹی نہیں رکھتے، کیونکہ اگر دونوں ہی کو بولنے کا شوق ہوگا تو پھر سنے گا کون؟ زمانہ. یہ ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے. اچھا، عام طور پہ تو ہم مزاجی پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ بھی ہم مزاج ہونا چاہیے. اچھا، دنیا کی ترقی کس بنیاد پہ ہوئی؟ کیا انسان ہم مزاج تھے تو ترقی ہوئی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، بالکل نہیں، کیونکہ مختلف مزاج ہونے سے ہی انسانی ارتقاء ہے. جی جی، یعنی جب بھی انسانوں نے ترقی کی ہے تو مختلف سوچنے کے انداز ہونے کی وجہ سے 1 سے 2 اور 2 سے 4 خیالات آپس میں جڑتے چلے گئے اور اس کے نتیجہ میں انسانی زندگی کا ارتقاء ہوا. چنانچہ انسانوں کا ہم مزاج ہونا اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا اہم ہے. ایگزیکٹلی، میں ایگزیکٹ محسن صاحب یہی بات جب انہوں نے کہا نا کہ جب دونوں بولیں گے تو لوگ سنیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. جب ایٹ ٹائم دونوں بولتے ہیں مگر وہ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ایٹ ٹائم دونوں بولنے والے ایک دوسرے کو بڑا انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. آئی نو مینی پیپل دے آر ویری ٹاکٹیو اینڈ دے لو ٹو لسن ایچ ادرس. تو اس کے اندر تو پھر اب یہ ان کی کمپیٹیبلٹی ہے، مطلب یہ جو چیز ہے نا یہ ہے کمپیٹیبلٹی. اسی طریقے سے کچھ لوگ بہت زیادہ انٹروورٹ ہوتے ہیں، یعنی 2 لوگ ہیں، دونوں انٹروورٹ ہیں، وہ دونوں انجوائے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم ایسے ہی ہیں اور وی آر ویری ہیپی. تو اب یہ ان کی کمپیٹیبلٹی ہے. سو اٹ ڈپینڈس. ایٹ ٹائم میں نے بہت سے جو ہم مزاج لوگ ایٹ ٹائم جو ہم مزاج تھے، مگر اس کے بعد میں نے ان کو بہت سارے ڈفرینسز کے ساتھ دیکھا، کیونکہ ہم مزاج ہونا از ون اسپیکٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے اسپائسیز ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے نا زندگی گزارنے کے لیے. تو جب وہ مسنگ ہوتی ہے تو صرف ایک ہم مزاجی سے ہی نہیں چلتا کام. ہم مزاجی تو یکسانیت پیدا کر دے گی. اگر میں اور دوسرا بھی اسی مزاج کا ہے تو وہ تو ایک جیسی باتیں ہو جائیں گی. تو رنگا رنگی تو ایسے پیدا ہوگی کہ میں اور وہ اور تیسرا اور چوتھا سب مختلف سوچ رکھتے ہوں، تو اس میں سے ایک نئی سوچ، نیا خیال جنم لے گا. مزاج کو سمجھنا یوں امپورٹنٹ ہے کہ ایک دوسرے کے خیال کا عزت اور احترام کے ساتھ سنا جانا، اور اس خیال پر پھر پوری بات سننے کے بعد بڑی اچھی لسننگ کے ساتھ آپ جب دوبارہ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں تو وہاں سے پھر ایک نئی سوچ جنم لیتی ہے. دوسری انہوں نے جو بات کہی، ذرا جہاں آپ بتائیے گا. وہ یہ کہتی ہیں کہ خواتین کی ذہنی صحت پر زیادہ باتیں ہوتی ہیں سوسائٹی میں، خواتین کی جسمانی اور ذہنی صحت کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں بنسبت مردوں کے. ہے ایسی بات؟ خواتین کی ذہنی صحت، جذباتی صحت، جی 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 یہ ہاں زیادہ بالکل. کیونکہ ایسا جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور باقی بھی کچھ جو ہمارے پیڈ وہ چلتے ہیں نا ایڈز بھی نیشنل ٹی ویز پہ، تو وہ زیادہ تر خواتین کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں. ذہنی صحت کے بارے میں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے محسن صاحب، اب بات ہونا شروع ہوئی ہے نا. ویسے تو انیشلی وہ جسمانی صحت پہ ہی زیادہ ہوتا تھا. دیکھیں خواتین جو ہیں وہ بہت سارے کاموں کے ساتھ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ مرد اگر ذہنی جسمانی طور پہ بہترین اور مضبوط ہوگا تو باقی پورا گھر بہت اچھا ہوگا. تو شی از ویری رائٹ. لیکن کیونکہ کچھ پاسٹ میں بہت سارے اسپیکٹس پہ جب اگر ہم دیکھیں تو نگلیکٹ بھی ہوئی خواتین نا. جیسے عورت کا ایک جو اہم رول ہے وہ ماں بننے کا عمل بھی ہوتا ہے نا. اس دوران میں جب کچھ پیچیدگیوں میں کچھ عورتوں نے جب بہت سفر کیا تو پھر ایک اس طرح ہوا کہ جسمانی صحت عورت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آبویسلی اس نے ایک پورے کنبے کو ریس کرنا ہے، اس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے.
لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف عورت ہی کی ذہنی اور جسمانی صحت. میں تو یہ اکثر کہتی ہوں کہ اگر مرد محسن صاحب ذہنی طور پہ مضبوط ہے نا تو عورت کو مسائل کا کم سامنا کرنا پڑے گا. اچھا، مرد اور عورت ہونے سے بھی پہلے جی وہ اور ہم ایک انسان ہیں. انسان بھی بالکل. اچھا، تو انسان کو سمجھنا دراصل مرد اور عورت کو سمجھنے کا پہلا قدم ہے. جی ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان کوئی جذباتی فرق ہو سکتا ہے، جی دونوں کے ایموشنل برین سے رسپونڈ کرنے کا جو عمل ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ خواتین بازی لے جائیں، ہو سکتا ہے خواتین ایموشنل برین سے زیادہ کام کرتی ہیں. احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے زیادہ تو یہی ہوتا ہے. جی جی. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جی تو لاجیکل برین اور ایموشنل برین میں توازن رکھنے والی سمجھ بوجھ اگر کسی بھی لڑکے یا لڑکی پر کام کیا جائے جی جی تو اس کو آپ ایک بہترین انسان کے طور پہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور یہ عمل تو دراصل بچپن ہی سے شروع ہوتا ہے. جب آپ اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر، یہ کام گھروں میں بھی ہوتا ہے، یہ کام سکولز یا کالجز یا یونیورسٹیز میں بھی. تو یہ جو ہیلدی اور ان ہیلدی چوائسز کا کسی نوجوان یا بچے کی زندگی میں آ جانا ہے، یہیں سے سوچوں کا رخ بننے لگتا ہے. تو کہاں اپنے ایموشنز کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے یا کہاں ان ایموشنز کے نتیجہ میں کوئی کرائسس پیدا کر دینا ہے. تو ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونا یہ دراصل تو سیکھنے والا کام ہے. اور اس کے کرنے کے لیے کوئی وقت آئے گا کہ جب یونیورسٹی کالج میں اسکولز میں بھی ایموشنل انٹیلیجنس بھی کوئی سلیبس ہوگا، لیکن جب تک وہ نہیں ہے تب تک یہ کام ہمیں خود کرنا پڑے گا. اور ہم خود کرنے کے لیے اس وقت اتنے بہترین سورسز رکھتے ہیں جس میں سے چیٹ جی پی ٹی کا ہم ذکر کر رہے تھے، یوٹیوب ہے، گوگل ہے. ولنگ ویز پاکستان کا یوٹیوب چینل بھرا پڑا ہے ایسی 11,000 ویڈیوز سے، جہاں آپ جاتے ہیں، پلے لسٹ بھی ہیں، اور وہاں سے آپ ڈاکٹر صداقت علی صاحب کی، باقی پروفیشنلز کی ہزاروں ویڈیوز جن کے ٹائٹلز موجود ہیں. تو اور میں خود ریگولر وزٹر ہوں اور میں روزانہ وہاں سے بہت سیکھتا ہوں. تو ہم اگر صرف یوٹیوب کے کام سے، گوگل کے آرٹیکل سے اگر ہم سیکھنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم سیلف ہیلپ کے ذریعے بہت کچھ بہتر بنا. سیکھنا بھی تو ایک ذمہ داری ہے نا. مطلب ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہم عورتوں کو کوئی کہے کہ اپنا خیال رکھو تو ہم رکھیں، یا مردوں کو کوئی کہے کہ بھائی آپ کی ذہنی صحت بہت ضروری ہے، پلیز آپ رکھو تو رکھیں. دیکھیں، ہم انڈیویجول بھی تو ہیں نا، ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہمارا اپنا ہے. تو وی نیڈ ٹو ٹیک آر رسپانسبلٹی کہ اگر ہم مینٹلی ہیلتھی ہوں گے، ہم فزیکلی ہیلتھی ہوں گے تو ہم زندگی کو زیادہ انجوائے کریں گے، اور ہم اپنی باقی بھی سارے جو ٹاسک ہیں وہ پورے کر لیں گے، جو ہماری زندگی کے گولز ہیں وہ اچیو ہو جائیں گے. یہ جو ایک اسپیکٹ ہے نا کہ ہم اسپیسیفکلی کسی کو ہائی لائٹ کریں، خواہ عورت ہے خواہ مرد ہے، اور اس کے بارے میں ایک خاص ایک مہم ہو جو چلائی جائے، تو میرا خیال ہے اب بیونڈ اس سے ہمیں تھوڑا آنا چاہیے، اور ہمیں ایک بینگ این رسپانسیبل انڈیویژول خود سے اپنی یہ ذمہ داری لے لینی چاہیے کہ جس چیز کا سب سے زیادہ بنی نوع انسان کو چیلنج کا سامنا ہے نا، وہ اس کی ذہنی صحت ہے. وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ بچہ ہے. جیسے ہم نے پچھلی شوز میں بات بھی کی تھی کہ مرد عورت سے نکل کے بھی جو بچہ ہے محسن صاحب، تو ایشینز کنٹریز میں ہی اٹس 43% ڈپریشن کا ریشو ہے بچوں کے اندر نا، وچ از ویری ہائی. تو اب اس میں جو ذمہ داری بچے کی، تو اب بچہ تو نہیں لے سکتا، وہ تو پیرنٹس نے ہی لینی ہے، یعنی بڑوں نے لینی ہے. تو بیسیکلی تو جہاں سے آپ کو کوئی بہترین معلومات ملے، جیسے بھی سر نے محسن صاحب نے بتایا کہ یوٹیوب چینلز ہیں، فیس بک پہ، انسٹا پہ ہمارے پیجز ہیں، اور یہ شو مطلب سیٹرڈے کو یہ جو ہمارا شو ہوتا ہے، بیسیکلی اس کا جو پرپس ہے فلی وہ یہی ہے کہ ہم عوام کو بتائیں کہ ایسی بہت سی سوچیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں، وہ نظریات جو آپ کے لیے ورکیبل نہیں ہیں، وہ رویے جو کہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے مگر نہیں ہو رہے، کیسے کرنے ہیں، تو وہ باتیں ہم یہاں پہ کرتے ہیں. کچھ بکس کی رہنمائی، جیسے ابھی سر نے انفلوئنسر ایک لیونگ لیجنڈ پہ بات کی، ڈاکٹر صداقت علی، تو آبویسلی ہم نے اسی لیے تو یہ سب ذکر بھی کرتے ہیں کہ فائدہ اٹھانے کی چیز سے یا شخص سے ہمیں موقع ملتے ہی فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اور فائدہ اٹھانے کے لیے آج کل جتنا آسان دور ہے، میں روزانہ فیڈ بیک پاتا ہوں ویلنگ ویز کے ہماری جو یعنی نشریات ہیں، یہاں کا ایک جو ریگولر پروگرام
दिसंबर के एंड से लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ और फिर बिला नागा हर शाम 7 बजे यू आस्क फॉर इट नशर होने लगा। जी। अच्छा, यू आस्क फॉर इट के अंदर हर रोज़ माहिरीन पाकिस्तान भर से, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं जी। वो स्टूडियो में, विलिंग वेज के स्टूडियो में बैठते हैं। ये यानी कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की ये वो टीम है जो लेटेस्ट रिसर्चेस के साथ जुड़ी हुई है। जी। ये डॉक्टर्स, ये साइकोलॉजिस्ट बैठकर जिन मौज़ूआत पर बातें करते हैं, ये वो मौज़ूआत हैं जो हमारे घरों के मौज़ूआत हैं, हमारी ज़ाती ज़िंदगी के मौज़ूआत हैं। जी। अच्छा, इन पर बात करते करते मैंने ये देखा है, मेरे पास जो फीडबैक आता है कि रोज़ाना जो बाकायदगी से इन प्रोग्राम्स के साथ जुड़ जाएगा, थोड़ा वक्त निकालेगा और 3 माह तक ऐसा करेगा, जी, तो वो खुद इस बात का अंदाज़ा ले सकता है कि विद इन 3 मंथ्स उसके सोचने के ज़ाविया है नज़र में क्या तब्दीलियाँ पैदा हुई हैं। जी। क्योंकि जो भी फूड फॉर थॉट आपको कहीं से मिलता है, अगर आप ध्यान से गौर से सुने तो यकीनन आपके जो ओल्ड स्कीमाज हैं एग्जैक्टली वो उसके अंदर दस्तक होती है और वहाँ से नए जाविये बनते हैं। बिल्कुल। लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे पलट कर, तो आपसे बातें और भी होंगी। मोहसिन नवाज हूँ, मेरे साथ खातून जो हैं ये खातून का नाम जहाँ राना है, साइकोलॉजिस्ट हैं और विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से हम लोग आपके लिए लाते हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। तो लेते हैं ब्रेक, वापस पलट कर आएंगे तो आपसे बात करेंगे। लीजिए जनाब, विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो में कहते हैं खुश आमदीद अपने नाजरीन को जो हमें सुन रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी, जहाँ देख भी रहे हैं और जहाँ भी आप तक पहुँचती है हमारी आवाज़ और हमारी तस्वीर। आप हैं हमारी कोई बहन या फिर वीर, सही है काफ़ी। सुल्तान साकिब बलोच साहब की जगह आपने मैंने सोचा कि मैं भी कोई तो आपको हम कहते हैं खुश आमदीद। लेकिन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो मौजूद हैं, आपको पता है कि एक जहाँ कभी आप फेसबुक पे जाए ना तो मुख्तलिफ लोगों के साथ जी। अब एक और चीज़ भी सामने आती है, वो है फ़लाँ वाला या फ़लाँ वाली। जी। है ऐसा? हाँ। बात को भला क्या अल्लाह वाला। हाँ, यू गॉट माई पॉइंट कि एक्चुअली कि अल्लाह वाला, फ़लाँ अल्लाह वाला, हौसले वाला, देग वाला, मांडवी वाला काइंड ऑफ। हाँ वाला जी। जैसे जैस्मीन पटेल पाकिस्तान वाली हैं। हाँ अभी मैसेज आया हुआ है ना। जी। अच्छा, हमारे पास ये भी मैंने वो नहीं इत्तेफाक हुआ। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो साहब मैसेजेस आए हुए हैं ना। अच्छा कमेंट्स, सॉरी। अच्छा, लेकिन वो कमेंट्स भी आप ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं ये सोशल मीडिया पे मशहूर हैं, रफ़ीक इंटरव्यू वाला। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मौसम साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। रफ़ीक भाई आप खैरियत से हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, आप सुनाएं, खैरियत से? सबसे पहले तो मैं सर शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी टीम का। और मुझे याद है तकरीबन कोई 5-6 साल पहले भी आपने मेरा इंटरव्यू किया था जब मैंने स्टार्ट लिया था फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज करना। बिल्कुल। आपने मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ भी किया था और वंस अगेन आपने मुझे शर्फ बख्शा जी, बहुत शुक्रिया जी। आप खुश रहिए। रफ़ीक भाई ये बताइए कि ये आप समाजी सरगर्मियों में बहुत हिस्सा लेते हैं और मैं ये भी देखता हूँ कि आप लोगों की को इंटरव्यू करना, उनकी सलाहियतों को दूसरों से इंट्रोड्यूस करवाना, वैल्यू ऐड करना उनकी ज़िंदगी में, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त पैशन है। बल्कि वो आजकल तो मैं ये देखता हूँ कि आप लोगों को यानी कि बिज़नेस इंडस्ट्री के अंदर किसी न किसी काम काज से जोड़ रहे होते हैं। तो ये सब कुछ आपके अंदर जो ये स्पिरिट है ये कैसे डेवलप हुई? सर वो शेर है ना, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाए जाते। जी सर हमारे माशरे में ना शिकवे बहुत ज्यादा हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। तो हमें देखना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी को हम क्या सर्व कर रहे हैं। तो मुझे सर याद है बचपन में, आपको भी कई बातें याद होंगी अपने बचपन के ना, जब छोटा होता है बच्चा तो बड़ी चीजें सोच रहा होता है। होनी तो चाहिए। तो मैं अपने बचपन में सोचता होता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं लंगर खाने बनाऊंगा, खाने खिलवाऊंगा लोगों को। तो ज़ाहिर है जब बड़े हुए तो उस काबिल तो नहीं थे, फिर दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल बना दे कि मैं कई चूल्हे जला सकूं, कई लोगों की हेल्प कर सकूं, कई लोगों को रास्ते दिखा सकूं।
تو یہ میری پھر نیت بنی, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ نیت سے ہی انسان کی آگے کی منزلیں طے ہوتی ہیں نا. جی جی جی. تو اللہ پاک بس ایسے ہی راستے دکھاتا گیا. پھر میں بزنس سٹوریز کافی بناتا رہا ہوں نا, کہ چھوٹے چھوٹے جو ڈھابے بناتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں, بیگ بنانے والی انڈسٹری ہو گئی, اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی انڈسٹری کو لے کے وہ سامنے آتا رہا ہوں. پھر میں نے بہت سارے ولاگ ایسے بھی بنائے ہیں کہ جس پر ایسے اسٹوڈنٹس جو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سنڈے کو فری ہوتے ہیں, یا جاب ہولڈر جو ہے سنڈے کو فری ہوتے ہیں, لیکن آج کل کے موجودہ حالات دیکھیں تو مہنگائی چونکہ بہت بڑھ چکی ہے, اور جاب ہولڈر سے بھی نا گھر کا نظام چلانا ذرا مشکل ہو گیا. تو میں ایسے کافی آئیڈیاز لے کے آیا ہوں جو ون ڈے آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں. یعنی کہ کوئی ایک ایسا آئیڈیا, جیسے آپ نے ون ڈے بزنس کی بات کی, تو ون ڈے بزنس میں اس وقت میرے ناظرین جو سن رہے ہیں, اگر کوئی مختصراً کوئی ایسا آئیڈیا آپ شیئر کریں, کیا پتہ کسی اور گھر میں چولہا جل اٹھے. سر بالکل میں بتاؤں گا, بلکہ میں اس سے پہلے آپ کو اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا کہ یہ گجو متا کانا ہے نا, کانا, کانا میں جو پوسٹ آفس ہے, اس پوسٹ آفس کے سامنے والی جو بالکل شاپ ہے نا, بالکل فرنٹ پہ کپڑے کی, یہاں پر ایک صاحب ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جس نے میری ویڈیو دیکھ کے اس آئیڈیا کو اپلائی کیا, اور آج بھی وہ کر رہے ہیں, اور مجھے ملے تھے بڑے پرتپاک انداز سے, اور وہ کہتے ہیں رفیق بھائی الحمدللہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی, میرے حالات کافی بدل چکے ہیں. یہ میں آپ کو پریکٹیکل ایک بندہ بتا رہا ہوں, لوکیشن بھی بتا رہا ہوں جو اب تک وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو کام کیا ہے؟ جی 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 آپ پلیز بتائیے گا. ہاں جی, کام سر بالکل مختصر یہ ہے کہ 2-4 ہزار روپیہ آپ جیب میں لے کر کوئی دوست, اب آپ سبزی منڈی جا سکتے ہیں اتوار والے دن, سنڈے والے دن. تو سبزی منڈی کے اندر نا وہاں پر بولی لگتی ہوتی ہے, اور وہاں پر آپ کو بڑا ہی مناسب قیمت پر سبزیاں بھی مل جاتی ہیں اور فروٹ بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ وہیں پر فروٹ لیتے ہیں نا, بالفرض اگر آپ 3-4 ہزار روپے کی انویسٹمنٹ ہے, تو جیسے کہ آپ کو آم کی پیٹی لیں, تو پیٹی اگر آپ خریدتے ہیں تو آپ کو 900 روپے کی, 1000 روپے کی آپ کو پیٹی ملتی ہے منڈی کے اندر سے. ٹھیک. اور وہی پیٹی جب آپ سیل کرتے ہیں باہر, تو وہ 2-2 ہزار روپے میں بھی سیل ہو رہی ہوتی ہے, 1800-1500 روپے میں بھی. ٹھیک. تو آئیڈیا یہ ہے کہ سر آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے منڈی سے خریدی, آپ نے وہاں سے اٹھا کے 2 سٹیپ کے اوپر آگے آپ نے وہ جو پیٹیاں ادھر ہی رکھ لیں, کھڑے ہو جائیں ادھر ہی. ٹھیک. تو وہی اتنا جو کسٹمر ہوتا ہے کہ کسٹمر کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سیل کر رہا ہے, کدھر ہے, کیا ہے, مطلب اتنا زیادہ گہما گہمی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے. جی. تو جو آپ کو ادھر 1000 روپے کی چیز ملی ہے, تو آپ کی ادھر کھڑے کھڑے 1200 روپے میں, 1400 روپے میں, 1500 روپے میں سیل ہو جاتی ہے آرام سے. تو اسی طریقے سے آپ 2-3 گھنٹے کی تھوڑی سی محنت کے ساتھ آپ 2000 روپیہ, 3000 روپیہ, 1500, 2500, 4000 روپیہ آرام سے بنا سکتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ ایک اچھی اماؤنٹ ہے ایک متوسط بندے کے لیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ جو کوئی کسی چیز کا خریدنا اور دوسری جگہ بیچنا, اس میں بڑی برکت رکھی ہے اللہ نے, تو یہ اور دنیا کا نظام بھی یہی ہے. تو رفیق صاحب آپ نے شرکت کی, گو کہ بہت زیادہ تفصیل سے تو آپ سے اس طرح بات نہیں ہو سکی وقت کی کمی کی وجہ سے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ ویلاگز بناتے ہیں سوشل میڈیا پر اور لوگوں کو امپاور کرتے ہیں اور ان کو یہ شعور دیتے ہیں کہ وہ اپنے مالی حالات کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, خوشحال کیسے ہو سکتے ہیں, بڑا زبردست کام آپ کر رہے ہیں. تو آپ خوش رہیے, اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پر دوبارہ آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کی ٹیم کا, جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ ملاقات ضرور. انشاءاللہ جی ضرور ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی جی, مجھے بڑا اچھا لگا جتنی ہائی موٹیویشن کے ساتھ تھے محسن صاحب. جی ریئلی اپریشیٹ. دیکھیں اب یہ ہے نا ایک مثبت سوچ. جی جی. مطلب بجائے کہ آپ بیٹھیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں میرے پاس ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہوگا, جو کہ بڑی کامن سوچ بھی ہے آج کل. آئیڈیل انوائرمنٹ ہوگا, اتنی ہیوج اماؤنٹ ہوگی, ایک آئیڈیل لوکیشن پہ کوئی آفس ہوگا, تو آئی ول اسٹارٹ سم تھنگ. یہ وہ سوچ ہے جو کہ بیسکلی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دیتی, کیونکہ آپ کو تو پھر آبویسلی اپنا کمفرٹ زون نہیں بریک کرنا. تو اب ان کی بات سے میرا خیال ہے کہ یہ کئی لوگوں کو کتنی موٹیویشن ملی ہوگی کہ آپ نے اگر کچھ کرنا ہی ہے نا, تو آپ کے پاس ہزاروں راستے. سوچ یہ ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, اور کک سٹارٹ آپ کو بس چاہیے. اگر آپ کچھ کرنے والے ہیں نا,
تو آپ کے لیے ایک پہلا قدم اٹھنے کے بعد اگلے قدم اٹھتے چلے جانے کی توانائی آپ کو مل جائے گی. بالکل. بس پہلا قدم اٹھانا مشکل ہے, اور وہ آپ کے اندر جو موٹیویشن بھرے گا, جیسے انہوں نے بہت چھوٹی سی بات کی کہ 1000 کی چیز 1200 میں بیچنے والا. اب وہ جو 200 کا فرق ہے بظاہر تو وہ کوئی فرق نہیں ہے, بالکل, لیکن ایکچولی وہ 200 کا فرق 2000 20,000 2 لاکھ تک پہنچنا ہے. تو آپ اگر اس نظریے سے نوجوانوں میں بھی, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ بہت 18 سال تک پڑھتے رہیں گے, اچھا پڑھنے کے بعد سوچیں گے کہ اب کیا کرنا ہے. بالکل. لیکن اگر آپ بڑے ایسے کامیاب بزنس مین کسی کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ڈیورنگ دا اسٹڈی ہی اپنی کچھ نہ کچھ کام میں حصہ لینا. اگر آپ کے فادر کا کوئی بزنس ہے تو اگر کوئی نوجوان اپنی اسٹڈی کے دوران اپنے فادر کے آفس یا کمپنی فیکٹری یا جہاں بھی ان کے فادر کا بزنس ہے وہاں جا کے اگر وزٹ کرنا اور لوگوں کو ڈیل کرنا تھوڑا تھوڑا آبزرو کرنا شروع کر دیں, بالکل, تو یہ دراصل اس کے بزنس مین بننے کی ابتدا ہے. بالکل. اور یہیں سے اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے اور اپنے والد کی جانشینی کے جو راز ہیں وہ پانے ہیں. بالکل 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 ایسے ہی محسن صاحب. اور اس کے بعد پھر وہ سوچ بھی جو ہے نا, جی, اس کو بھی تقویت ملتی ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے, اور وہ آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے, کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے, رادر کہ آپ اس سوچ کے ساتھ آپریٹ کریں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, اور آپ کے جو بڑے ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں کہ واقعی تم کسی قابل نہیں ہو. جی, تو یہ دونوں جو سوچیں ہیں یہ بہت نقصان دہ ہیں. صحیح بات ہے. تو جنہوں نے کامنٹس لکھے جی, ان کا بھی ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے. کمنٹس سب کے کرنے والوں کا بہت شکریہ. جی, کچھ کمنٹس میرے تک پہنچے محسن صاحب, جی, کیونکہ جب میں لائف میں جاتی ہوں تو اس میں ظاہر ہے پھر وہ کچھ لائف اسٹریمنگ کی وجہ سے نا آواز واپس آنا شروع ہوتی ہے, اور پھر اس وجہ سے میں ذرا کچھ کمنٹس ہیں جو کہ ہم شیور کہ یہ سب کے سب نہیں ہیں. سلمان احمد اوان کہہ رہے ہیں اندر سیٹرڈے اندر ونڈرفل شو. جی, جیسمین, کیوں سلمان کا شکریہ نہیں کریں گے؟ نہیں, میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں, لیکن نام لے کے شکریہ کرتے ہیں محسن صاحب. یہ دیکھیے ابھی ہم بات کر رہے ہیں. سلمان بہت شکریہ, ہوں خوش ہو. ہاں, جیسمین پٹیل پاکستان والی, جی, وہ کہہ رہی ہیں ہیلو, واو دس از امیزنگ. ارے واہ, یہ جیسمین پٹیل جو ہیں یہ کافی زبردست طریقے سے سوشل میڈیا پہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں دراصل. اوکے فائن. رانا محمد فتح یاب خان جی کہہ رہے ہیں کہ جی ماشاء اللہ ویری نائس پروگرام, بوتھ آف یو آر ویری جینیس. رانا محمد فتح یاب خان صاحب جو ہیں یہ بڑے ہی ریگولر وزٹر ہیں اور ہمیشہ ہر شو پر یہ شامل ہوتے ہیں, تو آپ کی طرف سے بھی بہت شکریہ ان کا. جی 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 بالکل, بہت شکریہ. اچھا, امرین افضال صاحبہ کہہ رہی ہیں امیزنگ پروگرام. بہت شکریہ. لیکن یہ وہ ہیں کمنٹس محسن صاحب جو کہ ابھی آدھے ادھورے ہیں, سبھی کمنٹس نہیں ہیں. بہت سارے ایسے کمنٹس ہیں جن کا ہم بعد میں شکریہ ادا کریں گے, آئی مین کے شو کے بعد. تو شو کے بعد آپ کے کامنٹس ہم پڑھتے ہیں, آپ کے سارے کامنٹس, آپ کے رابطے, آپ کی ایون ٹیلی فون کال جتنی بھی ہمیں موصول ہوتی ہیں, ہم ان تمام میں دیے گئے پیغامات کو بڑی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ نوٹ رکھتے ہیں, اور انہی کی روشنی میں ہم پھر اپنے سوشل میڈیا کے ویڈیوز اور پروگرامز تشکیل دیتے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ جو ہمارے شو پر ہمارے ساتھ رہے, اور آپ کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعا بھی کہ آپ کی زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے, اور آپ اپنی ان صلاحیتوں کو پہچان کر بروئے کار لانے کی بہترین ہمت پائیں جو اللہ نے آپ کو نواز رکھی ہیں. تو آپ کے لیے, آپ کے پیاروں کے لیے ہم اور ہمارا کام ہمیشہ اسی طرح سے حاضر ہے کہ جب بھی آپ چاہیں ہمیں کوئی بھی سوال, کچھ بات, کوئی مسئلہ ڈسکس کرتے ہوئے بڑا ہی ایزیلی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں جہارا اور محسن نواز. ملیں گے آپ سے اگلے سیٹرڈے, یہ بتاتے ہوئے کہ آج شام 7 بجے یو آسک فار اٹ ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ دیکھیے گا, اور اپنی سوچوں کو, اپنے شعور کو مزید وسعت دیجیے گا. ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. تو انشاءاللہ اگلے شو پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک اللہ حافظ. اللہ حافظ.